میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر دو بڑی ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پھیل تھی، ہر آسائش میسر تھی۔ میرے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازاں تھیں۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی ایسی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس گھر میں ہم 4 لوگ تھے، ایک سسر، ایک میرے شوہر، ایک میں اور جی ہاں، ایک میرے سسر کی دور دراز کی کافی عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر میرے سسر انہیں گھر لے آئے۔ عمر 70-80 سال کی لگ بھگ تھی، بخاموش فطرت تھیں، لیکن بس مجھے ان سے چڑ تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا کہ وہ میرے راج میں بوجھ ہیں، میرے سپنوں کے محل میں بدنما داغ ہیں۔ میں دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کا کہتی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پھیل اور برکات اماں کو پناہ دینے کے بعد شروع ہوئیں، اور ابو کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر ایک روز اچانک میرے سسر کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ انتقال کر گئے۔ میرے شوہر تمام دولت کے تنو تنہا وارث بن گئے اور میں اس عظیم وراثت کی ملکہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، میرے تو پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن بعد جب خمار کم ہوا تو پھر میری سوئی اماں پر اڑ گئی۔ روز شوہر کے کان بھرتی، جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک دن شوہر نے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اگلے دن صبح اماں کو صاف صاف جواب دے دیا۔ وہ خاموش تھیں، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن میں یک طرفہ مقابلہ جیت چکی تھی اور فتح کے نشے سے سرشار تھی۔ ابھی صرف ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر انتہائی پریشانی کی حالت میں گھر آئے۔ معلوم ہوا کہ میرے سسر پر کافی قرضہ تھا، اس کے علاوہ لوگوں کا ادھار بھی تھا۔ چائنا کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں آنے سے کاروبار بھی کافی متاثر تھا۔ جلد ہی ایک فیکٹری بیچنی پڑ گئی، لیکن میرا دل ابھی بھی مطمئن تھا کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ مہینہ ہی گزرا تھا کہ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک نے اپنے قرضے کے بدلے مکان فروخت کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ میرے شوہر نے بچی کھچی آمدنی سے ایک چھوٹا سا سپنگ یونٹ خرید لیا اور اس طرح زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہوا۔ میری سب شاہانہ عمارتیں گر کر راکھ ہو چکی تھیں۔ مجھے احساس جرم نے گھیر لیا۔ میں نے ایک بے بس، لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا۔ میرا اپنا سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا، اور یہ زوال اماں کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کی بات درست معلوم ہونے لگی۔ جس طرح عروج اماں کے آنے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اماں کے جانے سے رخصت ہو گیا۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ گھروں میں بزرگوں سے ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ بزرگوں کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک بزرگوں کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔